بلکہ بنا کے گھر کو ادا خانہ ہم بتاتے ہیں، بنا کے گھر کو ادا خانہ ہم بتاتے ہیں، یہ گھر ہمارا نہیں ہے یہ گھر حسین کا ہے، یہ گھر ہمارا نہیں ہے یہ گھر حسین کا ہے۔ اسی کے ساتھ قائم سلموں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور مدح خوانی کریں۔ ایک آواز بلند سلوات۔ کیوں پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا پنجتن سے ہے، کیوں پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا پنجتن سے ہے، سب کچھ خدا سے ذکر خدا پنجتن سے ہے۔ کیوں پوچھتے ہو ہم سے کہ کیا پنجتن سے ہے، سب کچھ خدا سے ذکر خدا پنجتن سے ہے۔ اور ہے کربلا کی خاک میں شبیر کا لہو، ہے کربلا کی خاک میں شبیر کا لہو، حق تو یہ ہے کہ خاک شفا پنجتن سے ہے، حق تو یہ ہے کہ خاک شفا پنجتن سے ہے۔ ایک نعرے سلوات۔ تو نے کردار کچھ اس طرح بنائے تھے حسین، تو نے کردار کچھ اس طرح بنائے تھے حسین، تھے تیری فوج میں گویا کے 72 عباس، تھے تیری فوج میں گویا کے 72 عباس، اور میں بھی ہوتا تو شہیدی پہ سے قرباں ہوتا، میں بھی ہوتا تو شہیدی پہ سے قرباں ہوتا، پھر تیری فوج میں ہو جاتے 73 عباس، پھر تیری فوج میں ہو جاتے 73 عباس۔ ایک نعرہ سلوات۔ آدھی سلم تشریف لائیں۔ عظمت زہرا پہ بلند تر صلوات۔ مولا پاک اسلام کے حوالے سے چند یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر، یہ بھی ہے زہرا کا بیٹا وہ بھی زہرا کا پسر، میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے، میں نہیں کہتا ہوں خود زہرا کا یہ فرمان ہے، فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں، فرق کچھ ایسا نہیں عباس اور شبیر میں، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے، ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے۔ ایک نعرہ سلوات۔ دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگو، دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگو، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، لکیر کھینچ کے غازی نے یہ بتایا تھا، لکیر کھینچ کے غازی نے یہ بتایا تھا، امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ، امام زادے الگ ہے حرام زادے الگ۔ ایک نعرہ سلوات۔ اے شمر تو خنجر نہ چلا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اے شمر تو خنجر نہ چلا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اے شمر تو خنجر نہ چلا، میں حسین ہوں، کہہ دے میری ہے کیا یہ خطا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا،
حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، ایک بوند بھی نہ دی۔ اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی۔ میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں، مجھ کو غم نہیں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا، مجھ کو غم نہیں۔ دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ شیری کے گھر پہ پہنچا ہے رانڈوں کا قافلہ، رانڈوں کا قافلہ۔ شیری کے گھر پہ پہنچا ہے رانڈوں کا قافلہ۔ نیزے سے ایک سر نے کہا میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ نعرہ صلوات۔ اس طرح تھا کہ دست ابراہیم نے کعبے کو کعبہ کر دیا۔ میرے فضل کے 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ کھنچ گیا آنکھوں کے آگے نقشہ ذبح عظیم، کھنچ گیا آنکھوں کے آگے نقشہ ذبح عظیم، کربلا نے عید قرباں کا خلاصہ کر دیا۔ کھنچ گیا آنکھوں کے آگے نقشہ ذبح عظیم، کربلا نے عید قرباں کا خلاصہ کر دیا۔ اور ملتے ہی خالق سے للناس امامن کی سند، ملتے ہی خالق سے للناس امامن کی سند، دست ابراہیم نے کعبے کو کعبہ بنایا۔ ایک اور کہتا سماعت فرما لیں۔ آیتوں کی بات کیا ایک حرف مٹ سکتا نہیں، آیتوں کی بات کیا ایک حرف مٹ سکتا نہیں، کیونکہ پردہ میں ابھی ایک وارث قرآن ہے، کیونکہ پردہ میں ابھی ایک وارث قرآن ہے۔ منکر قرآن ہو کر یہ تو کافر ہو گیا، منکر قرآن ہو کر یہ تو کافر ہو گیا، اس کو رضوی مت کہو، یہ وارث شیطان ہے۔ منکر قرآن ہو کر یہ تو کافر ہو گیا، اس کو رضوی مت کہو، یہ وارث شیطان ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ سہران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، سہران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے، پردیس جانے والے، پردیس جانے والے، پھر لوٹ کر نہ آئے،
سغران آنسو کے کتنے دیے جلائے، شاید مباہلا کی پھر آ پڑے ضرورت، اے شاید مباہلا کی پھر آ پڑے ضرورت، زہرا کی بیٹیوں کو شبیر ساتھ لائے، زہرا کی بیٹیوں کو شبیر ساتھ لائے، خیمے جلانے والے ہیں جانشی انہی کے، خیمے جلانے والے ہیں جانشی انہی کے، بنت نبی کے گھر پر جو آگ لے کے آئے، بنت نبی کے گھر پر جو آگ لے کے آئے، چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، ہے چہرے پہ انگلیوں کے اب تک نشاں ہے باقی، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، زندان میں سکینہ روتی ہے منہ چھپائے، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، رو رو کے دے تسلی بے آس قیدیوں کو، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، سجاد تو نے دل پہ کیا کیا نہ زخم کھائے، لاش حسین پر یوں آئی علی کی بیٹی، ہے لاش حسین پر یوں آئی علی کی بیٹی، روزے پہ مصطفیٰ کے جیسے بطول آئے، تم اہل حسبنا کیا قرآن سمجھ سکو گے،
سمجھ سکو گے اختر فقیر کی جب باتیں سمجھ نہ پائے سغران آنسوؤں کے کتنے دیے جلائے حضرات چار مصرے ہمارے سماعت فرمائیں کہ ہم یہ مضبوط بھیجے محمد والے محمد کہ آل نبی سے پیار کیا کیا برا کیا آل نبی سے پیار کیا کیا برا کیا ہم نے تو حق کے اجر رسالت ادا کیا ہم نے تو آل نبی سے پیار کیا کیا برا کیا ہم نے تو حق کے اجر رسالت ادا کیا ہم نے تو حق کے اور یہ دیکھیں کہ اب تک تو گونجتی ہے صدا یا حسین کی اب تک تو گونجتی ہے صدا یا حسین کی سر کاٹ کر حسین کا ظالم نے کیا کیا سر کاٹ کر اب تک تو گونجتی ہے صدا یا حسین کی سر کاٹ کر حسین کا ظالم نے کیا کیا درود بھیجے محمد والے محمد پہ چار میں سے اور دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ مولانا کو آواز دیں گے سرکار کو کہ ہزاروں راہبر دیکھے ہیں لیکن ہزاروں راہبر دیکھے ہیں لیکن کوئی شبیر کے جیسا نہیں ہے ہزاروں راہبر دیکھے ہیں لیکن کوئی شبیر کے جیسا نہیں ہے اور قیادت ایسی کی ہے کربلا میں قیادت ایسی کی ہے کربلا میں کسی بچے کو بھی شکوہ نہیں ہے کسی بچے کو بھی شکوہ نہیں ہے اسی کے ساتھ میں اپنے مولانا صدا کو حسین صاحب سے گزارش کرتے ہیں اور محمد وآل محمد بلند سر مرحوم سید ضامن حسین ندوی ابن سید یوسف حسین ندوی کی مثال سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم حضرت الطیبین الطاهرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعداء مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ
अजरन इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा सलावत बरदर ईमान और दोस्तन अजीज, इस खमसा मजालिस की ये चौथी तकरीर है और मुसलसल इस आयत करीमा के ज़ैल में गुफ्तगू हो रही है और आप समाअत फरमा रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हज़रात कि जो आप वक्त की पाबंदी के अतबार से यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो भी इंसान इन मजालिसों में शिरकत कर रहा है उसका यहाँ शिरकत करने का अज्र न बानी मजलिस दे सकता है, न कोई ज़ाकिर, न कोई मौलाना। उसका अज्र सिर्फ और सिर्फ आपको शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और कितना अता करेंगे ये भी हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी ताकत, अपनी इस्तिताअत के एतबार से मजलिस में शिरकत करते हैं, वो अपनी हैसियत के एतबार से आपको अज्र अता करेंगे, क्योंकि ये ज़र्रे को आफ्ताब बना देते हैं। ये एक सूखी रोटी के सवाल पे पूरी ऊँटों की कतार दे देते हैं। ये दरवाज़ा वो है कि जो एक सूखी रोटी के सवाल में पूरे ऊँटों की कतार दे देते हैं। बल्कि ये वो दरवाज़ा है कि हम और आप क्या हैं जिन्हें कभी भूख भी नहीं लगती है, वो भी दरवाजे पे कभी मिस्कीन और यतीम और असीम बनते हैं। हम और आप क्या हैं? अल्लाह ने इस दरवाजे पे अपनी उस मखलूक को लाके और इस दरवाजे पे हाथों को फैलवा के बताया कि ये मत समझना कि हम मांग रहे हैं तो बड़ा नहीं, बल्कि जिनको कभी भूख भी नहीं लगती है वो इस दरवाजे पे आके कहते हैं कि हम यतीम हैं, हम असीर हैं, हम मिस्कीन हैं। ये उन्होंने वहाँ से आके तरीका बताया कि अल्लाह को जो दर ज़हरा पे आने का तरीका है वो ये तरीका पसंद है कि जब भी आना तो कभी यतीम बन के आना, कभी मिस्कीन बन के आना, कभी असीर बन के आना, यानी जब भी आना छोटे बन के आना, बड़े बन के ना आना। तो खाली ये नहीं है कि दरवाजे पर हम मिंबर पे आए, जिस दिन हम बड़े बन के आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम खुद जान रहे हैं कि हमारी हैसियत क्या है, इसलिए कि इस मिंबर ने हमें बड़ा बनाया है, हमने मिंबर को बड़ा नहीं बनाया। इस फर्श अज़ा ने आपको बुलंद किया है, आपने फर्श अज़ा को बुलंद नहीं किया कि लोग ये समझे कि हमने अलम उठाया है। अलम को आपने नहीं उठाया है, अलम ने आपको उठा रखा है। आप ये मत समझिए कि आपने अलम को उठाया, नहीं नहीं, अलम ने आपको उठा रखा है। आप ये मत समझिए घर में हमने आपका अज़ा खाना सजाया है, नहीं, आपने अज़ा खाना नहीं सजाया है, अज़ा खाने ने आपकी नेकियों को सजा के रख दिया है। आपने जो भी आप कर रहे हैं जिक्र ने आपको बुलंद किया है कि अगर कोई ये साहब सोचे कि साहब हम नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं होगी, हम पेशखानी नहीं करेंगे तो साहब पेशखानी नहीं होगी, या हम शायरी नहीं करेंगे शायरी नहीं होगी, हम नौहा नहीं पढ़ेंगे, नहीं, हमारे और आपके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। ये जिक्र जैसा है वैसे ही होता रहेगा, अल्लाह ने वादा किया है। कायनात की कोई ऐसी जगह नहीं है जो जिक्र हुसैन जहाँ ना होता हो, फरिश्ते जिक्र हुसैन करते हैं। हद ये है कि कायनात का जरा जरा इनका जिक्र करता है। कल बात यहाँ तक आई थी कि जिस्म बीमार होता है तो जमीन से मिलने वाली ग़िज़ाएं कड़वी लगती है, और जब रूह बीमार होती है तो हर अच्छी शय बुरी लगती है और हर बुरी शय अच्छी लगती है। कल इसको मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैंने इसको मुकम्मल कर दूं। जिस्म बीमार होता है तो हर अच्छी मीठी चीज जो जमीन से मिलती है, चूंकि मिट्टी से बदन बना है तो बदन के लिए मिट्टी से चीजें मिलती हैं, तो जो चीज भी मिट्टी से मिलती है जब जिस्म बीमार होता है तो वो कड़वी लगती है। अब रूह वहां से आई है तो रूह के लिए सारी चीजें वहीं से आएंगी जो रूह को तरोताजा भी रखे, रूह को हयात भी दे, रूह को ताकत भी दे। तो जब रूह बीमार हो जाती है तो वहां से आने वाली हर शय उसको बुरी लगने लगती है और बुरी शय अच्छी लगने लगती है। का इसकी मिसाल कहाँ है? का करबला में जिनकी रूहें बुरी थी उन्हें यजीद अच्छा लग रहा था। करबला में जिनकी रूहें बीमार थी उनको यजीद अच्छा लग रहा था। एक की रूह की बीमारी दूर हो गई, उसे हुसैन अच्छे लगने लगे तो यजीदियत को छोड़ के आ गया। भाई जिनकी रूहें बीमार थी उन्हें यजीद अच्छा लग रहा था और जिसकी रूह सही हो गई उसे हुसैन अच्छे लगने लगे। लोग कहते कौन जीता कौन हारा? यजीद उसी दिन हार गया था जिस दिन वो निकल के आए थे। हार जीत के बारे में फैसला न करिए, यजीद तो उसी दिन हार गया था जिस दिन जनाबे हुर वहां से निकल के आए थे। दौलत और ताकत और हुकूमत के बाद
اگر ٹھوکر مار کے کوئی بھوک اور پیاس کی طرف آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار گیا ہے، یہ جیت گئے ہیں۔ اور اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ہر شام کے لشکر سے یہ کہتا ہوا نکلا، قانون یزیدی مجھے اندھا سا لگے ہے، ذکر شہ والا مجھے اچھا سا لگے ہے، خط بھیجے اگر کوئی تو جنت کے پتے پر، اب ہم نے جہنم کا مکہ چھوڑ دیا ہے۔ خط بھیجے اگر کوئی تو جنت کے پتے پر، اب ہم نے جہنم کا مکہ چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے، اللہ نے حضور سے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرا حبیب ان سے کہہ دو تم سے کوئی سوال نہیں اس بارے میں کہ جو تم اجرت دینا چاہتے ہو، صرف یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اب وقت اتنا نہیں، بڑی تیزی سے میں گزر کے، چونکہ 2 ہی تقریریں رہ گئیں اور بزرگوں سے معذرت، بچوں کو میں بتاؤں کہ یہ شان اہل بیت کی ہے۔ لفظ قل یا تو اس نے اپنی توحید کے لیے استعمال کیا ہے یا اہل بیت کے لیے استعمال کیا۔ لفظ قل یا تو توحید کے لیے استعمال کیا یا اہل بیت کے لیے۔ قل هو اللہ احد، میرے حبیب تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ قل لا اسألکم، میرے حبیب تم کہہ دو کہ اب کچھ نہیں چاہیے کہ قرابت داروں کی مودت۔ اب یہ بھی تھا کہ قرابت دار کون کون ہیں، تو کل آپ کو بتایا کہ مباہلے میں لے کے گئے، غدیر میں، عید میں، سب قرابت دار کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہیں؟ اب دیکھیے گھر اللہ کا تھا تو جو سب سے زیادہ قریب ہوگا اسی کا قبضہ اس کے گھر پہ ہوگا۔ بنانا اور ہے، قبضہ لینا اور ہے۔ بنانا اور ہے، قبضہ لینا اور ہے۔ بنایا ابراہیم سے، قبضہ دیا علی کو، اور جو جھوٹا قبضہ رکھے ہوئے تھے ان کو نکال باہر کر دیا۔ جب اصلی مالک آ جاتا ہے تو جو زبردستی آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اصلی وارث کہاں بیٹھا ہے، جب وہ آئے گا تو جس نے زبردستی والے سب باہر ہو جائیں گے۔ اب کعبے میں وہی آئے جو ان کے زیادہ قریب تھے، اور آنے کے بعد کسی بھی نبی کو وہ القاب نہیں ملے جو آپ کے مولا کو ملے۔ کیا ملے؟ وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، راس اللہ۔ ڈھونڈ کے آئیے کسی نبی کو، عیسیٰ کو خطاب روح اللہ کا ملا ہے لیکن وجہ اللہ نہیں کہا گیا، کسی کو نہیں۔ سرکار مدینہ کو مزمل، طٰہٰ، یاسین سب کچھ کہا گیا لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ وجہ اللہ۔ اور سورہ رحمان کہہ رہا سب کچھ فنا ہو جائے گا، ایک چہرہ باقی رہ جائے گا۔ وہ چہرہ کس کا ہے؟ کہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے تو آپ بندے نہیں رہتے۔ اب چھوٹی سی مثال دے دوں کہ علی کے فضائل کو سمجھنے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں سے نہیں، ہم اور آپ سب بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ بتائیں میرے اوپر کوئی بیٹھا ہے؟ لیکن سب لوگوں نے کہا نہیں، لیکن بیٹھا ہے، ایک نہیں 2 بیٹھے ہیں۔ وہ آپ کو دکھ نہیں رہے، میرے اوپر 2 بیٹھے ہیں، ایک یہاں بیٹھا ہے اور ایک یہاں بیٹھا ہے۔ دونوں کا کام کیا ہے؟ ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، میں نے خود نہیں دیکھا، میرے اوپر بیٹھے میں نے نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھے۔ بابا نے بلند صلوات پڑھے آپ نے تو آپ نے، میں نے نہیں دیکھے کہ میرے اوپر 2 بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہے کوئی جو انکار کرے کہ ہمارے دوست پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دیا، آپ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہوں، آپ کتنا اچھا روزہ رکھتے ہوں، کتنے حج کیے ہوں، کتنی زکات دی ہو، لیکن دونوں میں سے اگر ایک کا بھی انکار کر دیا تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اب سمجھنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر انکار کر دے تو جہنم ہے، اگر انکار کر دے جہنم ہے۔ ہمارے جو بیٹھے ہیں اگر انہیں دیکھا بھی نہ ہو اور اگر انکار کر دے تو جہنم ہے۔ تو جہاں 1.25 لاکھ نے غدیر میں نبی کے ہاتھوں پہ یہاں تک تو دیکھے نہیں ہیں آپ نے، بغیر دیکھے انکار کر دے تو جہنم ہے، اور جہاں دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، آنکھوں سے دیکھا ہو اور منہ سے کہا ہو، تو سب کو پتا نا، منہ سے کہا ہو مبارک ہو، اگر وہ مکر جائے
اب سوال یہ ہے کہ ان کی ولایت، امام فرماتے ہیں کہ ہر کسی سے بحث نہ کرو ہماری محبت کے بارے میں، ہر کسی کو نہیں ملتی یہ، اللہ پہلے دلوں کا امتحان لے لیتا ہے، اور جس دل کا اللہ امتحان لے لیتا ہے اس دل میں ہمارے محمد کی محبت اتار دیتا ہے۔ اب جن کو معرفتی نہیں ہے تو ان سے بحث نہ کرو، ورنہ وہ تمہارے بھی دشمن ہو جائیں گے اور ہمارے بھی دشمن ہو جائیں گے۔ یعنی یہ معرفت کا نتیجہ ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو برابر میں ابو جہل کے سمجھ میں نہ آئے، اور سمجھنے میں آئے تو سلمان باہر سے آ کے سمجھ لے۔ صلوات علی محمد و علی اللہ کہتے ہیں کہ صاحب علی کو وجہ اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کیوں کہا جاتا ہے، ید اللہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ قرابت دار ہے۔ اب بڑا آسان میں مثال دے دوں، ہمارے گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا آپ نے یہ سب ممبروں سے، لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا فائدہ قرابت داری کے عنوان سے جانا ہے۔ جو بچہ مطلب شادی ہو جاتی ہے تو شریک حیات جو وائف ہوتی ہے، تو جب وہ وقت قریب آتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو دو ہی جگہ ولادت ہوتی ہے، یا تو سسرال میں یا میکے میں۔ اگر سسرال میں ہے ولادت تو یہ الگ بنا، اگر میکے میں ہے بچہ ننیال میں اپنی، اور جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خالہ آغوش میں لیتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے کہ آنکھیں نانا میں مل رہی ہیں، گال ماموں میں مل رہے ہیں، چہرہ نانی میں مل رہا ہے، ہونٹ بالکل خالہ میں مل رہے ہیں۔ ایک بھی رشتہ ددیال کا نہیں بتائے گا، ایک بھی رشتہ ددیال کا نہیں بتایا جائے گا۔ آنکھیں نانی میں بھلے ہی نہ ملتی ہوں، گال ماموں میں مل رہے ہیں، ہونٹ نانا میں مل رہے ہیں، چہرہ بڑے نانا میں مل رہا ہے، چھوٹے نانا، سارے رشتے۔ بچہ ددیال میں پیدا ہوا، پھوپھی نے آغوش میں اٹھایا، ہونٹ چچا میں مل رہے ہیں، گال پھوپھی میں مل رہے ہیں، ماتھا دادا میں مل رہا ہے، آنکھیں دادی میں مل رہی ہیں۔ یعنی ایک بھی رشتہ ننیال کا نہیں بتایا جائے گا۔ ملاحظہ کریے گا، ددیال میں پیدا ہوگا تو رشتے ددیال والے گنائے جائیں گے کہ بچہ ددیال میں مل رہا ہے، ننیال میں پیدا ہوگا تو رشتے ننیال والے جوڑیں گے کہ بچہ ننیال میں پیدا ہو رہا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں، ید اللہ کیوں کہتے ہیں، عین اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ طے کر کے بتاؤ علی پیدا کہاں ہوئے۔ علی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ بیت اللہ میں۔ بھائی جب بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس گھر کا مالک ہی تو رشتے بتائے گا۔ جب بیت اللہ میں پیدا ہوئے تو القاب کون دے گا؟ بھائی ننہال میں پیدا ہوئے تو خالہ نے القاب گنائے، چہرہ ماموں میں مل رہا ہے، گال نانا میں مل رہے ہیں، ماتھا نانی میں مل رہا ہے۔ اب جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے گھر والے القاب بتاتے ہیں۔ علی پیدا ہوئے بیت اللہ میں تو اللہ نے بلکہ کہا آنکھیں اللہ ہے، چہرہ اللہ ہے، آنکھیں اللہ ہے۔ اب یہ کمال ہو گیا۔ دوسری چیز ہم لوگ ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ مولا علی جب شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب آئی تو دیوار میں در بن گیا۔ کچھ لوگ پڑھتے دیوار کریک ہو گئی، اب جن کا مطالعہ کریک ہے وہ پڑھتے کریک ہو گئی۔ جن کا مطالعہ کریک ہے وہ سمجھتے کریک ہو گئی، لیکن کریک میں اور شک میں فرق ہے۔ کریک کیا ہوتا ہے کہ ہلکی سی باریک سی آ جاتا ہے، وہاں در بنا ہے، آپ کہہ رہے کریک ہو گئی۔ پھر شہزادی آئی، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہزادی نے کہا کہ میں ایمان لے کے آئی۔ ارے جس کے شکم میں کلے ایمان ہے وہ یہ کہے گا ہم ایمان لے کے آئے۔ شہزادی نے کہا میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ مشکل کیا تھی؟ مریم کی تعریف بتا رہی تھی، کعبے سے باہر جاؤ۔ شکم سے آواز آ رہی تھی، اماں کعبے میں چلو۔ خدا اس مولود کا واسطہ میری مشکل آسان فرما دے۔ شہزادی اس مولود کا واسطہ کہ جب ماں کی مشکل بغیر مشکل کشا کے حل نہیں ہو سکتی تو امت کی مشکلیں اب
دروازہ بن گیا, شہزادی چلی گئی اندر, پھر دیوار ویسے ہی. جب ہو گئی, وقت قریب آ گیا, دنیا میں آ گئے, ادھر سے مریم آ گئی, حوا آ گئی, آسیہ آ گئی, جنت سے حوریں آ گئی, سب کچھ آ گیا. ادھر سے مزمل چلے, طہا چلے, یاسین چلے, کملی والے چلے. بچے نے آنکھیں نہیں کھولی, شہزادی پریشان ہے. جیسے ہی پہنچے خانہ کعبہ میں, ہاتھوں کو پھیلا دیا. اب یہیں پہ روک کے میں شاید کسی لائق بات ہو جائے. اللہ نے سرکار مدینہ کو وہ شرف دیا کہ پوری کائنات ان کے دروازے پہ ہاتھوں کو پھیلاتی ہے. شاید یہ بات کسی لائق ہو جائے. اللہ نے سرکار مدینہ کو یہ شرف دیا کہ پوری کائنات ان کے دروازے پہ اپنی جھولی پھیلاتی ہے, اور جھولی پھیلا کے کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, آمنہ کے لال پہ لاکھوں سلام, عبداللہ کے یتیم پہ لاکھوں کو سلام. پوری دنیا سرکار مدینہ کے آگے ہاتھ پھیلائے گی. سرکار مدینہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. واحد کائنات میں گھرانہ ہے علی اور اولاد علی, جہاں مصطفیٰ کو بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلانا پڑا. اب یہ طے کر کے بتاؤ, جب علی کو آغوش میں لیا تو ہاتھوں کو سمیٹ کے لیا یا ہاتھوں کو پھیلا کے لیا؟ سمیٹ کے لیا تھا یا ہاتھوں کو پھیلا کے لیا تھا؟ بہت سارے لوگ, یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے داد دیتے ہیں, تو کیا سر جھکا کے دیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہو. ریموٹ کنٹرول اگر سیل نکل جائے, آپ کتنے کھٹ کھٹ کرتے رہیے. بڑا آسان مثال ہے, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ریموٹ کنٹرول ہے نہیں آپ کے ہاتھ میں, سیل نکال دیجئے, بدلیے. کتنے چینل بدلیں گے آپ؟ سیل نکال دیجئے, کوئی چینل نہیں بدل پائیں گے. علی کی محبت کے سیل جن کے بدن میں نہیں ہے, وہ جیسے آتے ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں, جیسے آتے ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں. لیکن علی کی محبت کے سیل جن کے بدن میں ہے, جیسے جیسے فضائل شروع ہوتے ہیں, چہرے کا رنگ بھی بدلتا ہے, بدن کا انداز بھی بدلتا ہے, ہاتھ بھی اٹھتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کیوں داد دیتے ہیں؟ اب مجھے طے کر کے بتائیے کہ نبی نے غدیر میں ہاتھوں کو جھکا کے اٹھایا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھا کے بتایا تھا؟ علی اسی کے معاملے میں آپ کنجوسی کریے گا, مولا کے معاملے میں کنجوسی مت کریے گا, کیونکہ مصطفیٰ سے بھی اللہ نے کہا ہے غدیر میں, اگر یہ نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے, تو ہاتھوں کو بلند تو کیا تھا نبی نے, بلند کیا. کہاں پہ بلند کر رہے ہیں؟ علی کا مرحلہ ہے. پھر کعبے میں مصطفیٰ آ گئے, علی نے آنکھیں نہیں کھولی, آغوش میں لیا, علی نے آنکھیں کھول دی. سب سے پہلے علی نے کس کے چہرے کی زیارت کی؟ نبی. سب سے پہلے زبان کس کی چوسی؟ مصطفیٰ کی. اب دو مرحلے ہوئے, اللہ نے القاب دیے, مصطفیٰ نے کہا جب اللہ نے القاب دے دیے تو ہم کیا کہیں؟ کہ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا دوست میرا دوست, تیرا دشمن میرا دشمن. اچھا نہیں, مولا نے بھی مسکرا کے کہا ہو آج سے علی دو جگہ بٹ گئے, آدھے اللہ کے ہو گئے, آدھے مصطفیٰ کے ہو گئے, آدھے اللہ کے ہو گئے, آدھے مصطفیٰ کے ہو گئے. اگر یقین نہ آئے تو جا کے دیکھ لو, کسی کو خدا نہیں کہا, نصیری نے علی کو خدا کہا. اگر شب ہجرت چادر اوڑھ کے لے جائے تو کافروں کو بھی مصطفیٰ نظر آتے ہیں. جیسے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے آگے بڑھا دیتے. ہمارے 1400 سال ہو گئے جنہوں نے شب ہجرت علی کو نبی سمجھا, ہم آج تک انہیں کافر کہہ رہے ہیں. جنہوں نے شب ہجرت کچھ دیر کے لیے علی کو نبی سمجھا, ہم آج بھی انہیں کافر کہہ رہے ہیں. تو کس کے چہرے کی زیارت کی؟ نبی کی. اب یہ بتائیے نبی نے آخری وقت کس کے چہرے کی زیارت کی؟ احسان کا بدلہ احسان.
الجزاء احسان، احسان کا بدلہ احسان. یہ یاد رکھنا، اگر کعبے میں آج سب سے پہلے اگر کسی نے کسی چہرے کی علی نے زیارت کی تو وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے. مصطفیٰ نے آخری مرتبہ جس کے چہرے کی زیارت کی وہ علی کا چہرہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. تو سب سے پہلے چہرے کی زیارت کی سرکار مدینہ کی، سرکار مدینہ نے ان کی بات مکمل ہو گئی. اب آ جائیے دیوار میں در بنا. ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، مجھے زیادہ سنانا نہیں ہے، لیکن فضائل اہل بیت قرآن کی طرح ہے. جتنی مرتبہ قرآن پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. فضائل اہل بیت جتنی مرتبہ سنیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن بھی پڑھا جائے اہل بیت کی محبت کے ساتھ. اگر ان کی محبت نہیں ہے تو آپ کی نگاہوں میں وہ واقعہ ہے کہ قاری قرآن بہت اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، سلمان جا رہے ہیں یا قمر مولا کے ساتھ میں، تو پوچھا کہ مولا کتنی اچھی تلاوت کر رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا. اب رکے، پلٹ کے آئے، اس سے دیکھا کہ کتنی اچھی آواز ہے، اور کہا کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے. کالی جیسے ہم ویسے علی. کبھی شک تھا لیکن اب یقین ہو گیا کہ جاؤ. صلوات پڑھے. حجاب محمد ادھر حجاب خدا، ادھر حجاب محمد ادھر حجاب خدا، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. نعرہ صلوات. تو ابھی تک تو شک تھا، بھی یقین ہو گیا کہ جاؤ. تو یہ ہے کہ در دیوار میں کیوں بنا. پوری تاریخ پڑھیے نبیوں کی. ہر نبی کو معجزہ ملا، لیکن کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں ملا کہ دیوار میں در بنا ہو. گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا تو کیا گیا ہے لیکن دیوار میں در نہیں بنا. کشتی کا معجزہ ملا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. سلیمان کو تخت ہوا میں اڑا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. موسیٰ کو عصا ملا جس نے دریائے نیل میں 12 راستے بنا دیے لیکن دیوار میں در نہیں بنا. عیسیٰ کو معجزہ ملا، پرندوں کو اڑا دیتے تھے لیکن دیوار میں در نہیں بنا. نوح کو علم ملا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. ابراہیم کے لیے آنکھ گلدار ہوئی لیکن دیوار میں در نہیں بنا. یوسف کو حسن ملا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. ایوب کو صبر ملا لیکن دیوار میں در نہیں ملا. مہلائل کو معجزہ ملا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. بیارت کو معجزہ ملا، دیوار میں در نہیں بنا. کینان کو معجزہ ملا، دیوار میں در نہیں بنا. ذوالکفل کو معجزہ ملا، دیوار میں در نہیں بنا. سب کو چھوڑ دیجیے، اللہ کے رسول کو مزمل بنایا، کسی دیوار میں در نہیں بنا. طہا بنایا، کسی دیوار میں در نہیں بنا. یاسین بنایا، کسی دیوار میں در نہیں بنایا. سنگریزوں نے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، کسی دیوار میں در نہیں بنا. ہواؤں نے سلام کیا، کسی دیوار میں در نہیں بنا. درختوں نے سلام کیا، دیوار میں در نہیں بنا. پتھر پہ قدم رکھا تو نشان بن گیا لیکن دیوار میں در نہیں بنا. آخر میرے اللہ کیوں؟ کہ نہ آدم کو یہ معجزہ ملا، نہ نوح کو یہ معجزہ ملا، کسی نبی کو نہیں ملا. کہ نادان تجھے پتہ نہیں ہے، آدم نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، نوح نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا. آدم نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، نوح نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، عیسیٰ نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، موسیٰ نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، داؤد نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، شیش نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، یوسف نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا، علی نے کہا میں پہلی رات تمہاری قبر میں آؤں گا. تو دیوار میں در اس لیے بنا کل کا مفتی یہ نہ کہہ دے علی قبر میں آئیں گے کیسے. پتھروں کی دیوار علی کو ماں کے شکم میں روک نہ سکے. کسی نبی نے نہیں کہا میں تمہاری قبر میں آؤں گا. مولا نے کہا میں پہلی رات تمہاری قبر میں آؤں گا. لوگ کہیں قبر میں علی آ کیسے جائیں گے جب ماں کے شکم میں علی کو پتھروں کی دیوار نہ روک پائی تو قبر کے یہ چند تختے علی کو کیسے روک پائیں گے. لیکن جن کا یقین ہے علی وہاں آئیں گے.
اور انہیں علی کے چہرے کی زیارت ہوگی. اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو جس کی محبت میں جیتا ہے جب وہ مل جاتا ہے. علی کی محبت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مچھلی کو پانی سے نکالو مر جائے گی, ہمیں علی کی محبت سے روکو تو مر جائیں گے. صلوات پڑھے دنیا میں اور یاد رکھیے ہماری پہلی غذا جو ہے وہ مولا علی کی محبت ہے. بچوں کے لیے یہ بھی پہلی غذا مولا علی کی محبت ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ ماں کے سینے سے بعد میں رکھتے ہیں, پھوپھا یا چچا کی آغوش میں پہلے جاتے ہیں. پہنچ گیا ذہن آپ کا, مجھے کچھ پڑھانا نہیں ہے. ماں کی آغوش سے سینے سے بعد میں رکھتے ہیں, پھوپھا یا چچا کو پہلے بلایا جاتا ہے. اب پتہ نہیں جہاں جہاں کا دستور ہے کہ پہلے اذان پھوپھا دیتا ہے یا ماموں دیتا ہے, چچا دیتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا ہے کہ بچہ آغوش میں لیا, ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت. اذان میں بھی علی کا نام ہے, اقامت میں بھی علی کا نام ہے. ماں سے غذا بعد میں ملی ہے, علی کی محبت پہلے ملی ہے. ماں سے غذا بعد میں ملی ہے, علی کی محبت پہلے ملی ہے. شاید میں نے کسی مجلس میں جملہ پڑھا ہو, جس عالم میں تھے اذان اقامت ہوئی نماز تو ہوئی نہیں. اذان اقامت ہوئی نماز کہاں ہوئی؟ اذان اقامت کے بعد نماز ہونا چاہیے. یہ ادھار تو تھی نا, ادھار ہوئی. اور یہ وہ قوم ہے جو ادھار رکھتی نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے جو ادھار رکھتی نہیں ہے. جس عالم میں اذان اقامت ہوئی اسی عالم میں نماز ہوگی, وہاں اذان اقامت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں کہا آغوش میں اذان اقامت, لیکن جب دنیا سے گئے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے, نماز ہے نماز, نماز جنازہ. کہاں اذان ہے کہاں اقامت ہے؟ جیسے اذان اقامت جس حال میں ہوئی ویسے یہ حال. میں نے شاید کبھی کسی مجلس میں کلکتے میں پڑھا ہو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بے نمازی بے نمازی. کبھی بھی آپ کسی کو بے نمازی نہیں کہہ سکتے, کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے. نمازیوں کی کیٹاگری ہوتی ہے, وہ کوالٹی ہوتی ہے, اسی اعتبار سے نمازی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹھاٹ کا نمازی, ایک ہوتا ہے 8 کا نمازی, ایک ہوتا ہے 360 کا نمازی, ایک ہوتا ہے کھاٹ کا نمازی, ایک ہوتا ہے ٹھاٹ کا نمازی, ایک ہوتا ہے 8 کا نمازی, ایک ہوتا ہے 360 کا نمازی, ایک ہوتا ہے کھاٹ کا نمازی. ٹھاٹ کا نمازی جو 5 وقت پڑھے, 8 کا نمازی جو جمعے کی پڑھے, 360 کا نمازی جو عید کی پڑھے, کھاٹ کا نمازی جتنی نماز جنازہ پڑھائی جائے. اب بتائیے بے نمازی کون ہے؟ صلوات پڑھے اب یہ خود آدمی کو طے کرنا ہے کہ کس طریقے سے. تو یہ مولا کی محبت ہے, یہ ہے قرابت دار, جن کے لیے مصطفیٰ نے بتایا کہ ان کی محبت اگر ہے تو آپ کے نام اعمال قبول ہیں, اور جن کے دل میں ان کی عداوت ہے دنیا میں ان کے سامنے منظر پیش کر دیے گئے. کتاب کا نام ہے دمت الثاقبہ, اس میں ایک واقعہ تحریر کیا گیا, پہلی جلد ہے, جا کے اس میں دیکھیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ہم ہمارے بابا بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے بابا کے چاہنے والے بھی بیٹھے تھے, کچھ وہ بیٹھے تھے جن کے دل میں میرے بابا کا حسد تھا. تو میرے بابا نے کہا بیٹا آج ہم ایسا معجزہ دکھائیں گے کہ یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے. کہ بابا کون سا معجزہ؟ کہ سامنے دیکھو ایک درخت ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سوکھا ہوا درخت سیب کا تھا. بابا نے کہا بیٹا اسے غور سے دیکھو. امام فرماتے کہ ہم غور سے اسے دیکھتے رہے, جیسے جیسے ہم دیکھتے جاتے تھے وہ ہرا بھرا ہوتا جاتا تھا, جیسے جیسے دیکھتے جاتے تھے ہرا بھرا ہوتا جاتا تھا. ہم دیکھتے گئے اس میں شاخیں آ گئیں, ہم دیکھتے گئے اس میں پتے آ گئے, ہم دیکھتے گئے اس میں پھل آ گئے. جب پھل آ گئے تو پورا درخت پھل تیار ہو گیا, پک گیا. چاہنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا ہم کھانا چاہتے ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. کہا دیکھیے یہ ہے کمال علی کا. کہا جیسے جیسے چاہنے والے شاخوں کے قریب بڑھ رہے تھے شاخیں ان کے قریب بڑھ رہے تھے. جیسے جیسے چاہنے والے بڑھ رہے تھے شاخیں ان کے قریب بڑھ رہی تھی. اتنے قریب ہوئے کہ ملاقات ہو گئی. کھایا تو مزہ آ گیا. ارے جو پھل امامت کے کرم سے تیار ہوا ہو اس کے ذائقے کا عالم کیا ہوگا, اس کی لطافت کا عالم کیا ہوگا. تو کہتے جاتے مزہ آ گیا مزہ آ گیا, جنت جیسا مزہ آ رہا ہے. اب جب یہ کھا رہے تھے تو برابر والے تو مچل رہے تھے جن کے دلوں میں حسد تھا. ان کا یا علی ہم بھی کھائیں گے, مولانا کا جاؤ تم بھی کھاؤ. اب یہ اٹھے, جیسے شاخوں کے قریب گئے, جتنا یہ قریب جا رہے تھے شاخیں پیچھے ہٹتی جا رہی. عجیب دنیا ہے.
پیڑ پہ لگی ہوئی شاخیں دشمن علی کو پہچان لے. ایسے بڑا تو جملہ نہیں ہو سکتا. جو خاموش رہے گا اس کی مرضی ہے, جو بولے گا اس کی مرضی ہے. پیڑ پہ لگی ہوئی شاخیں پہچان لیتی ہیں کہ کس کے دل میں علی کی محبت ہے, کس کے دل میں نہیں ہے. لیکن جو بچے ماؤں کی آغوش میں ناد علی پڑھ کے پروان چڑھے ہو, کیا وہ چہرے دیکھ کے نہیں پہچانیں گے علی والا کون ہے, دشمن علی کون ہے؟ اب وہ اور جیسے یہ قریب جائیں وہ دور جائیں, یہ قریب جائیں یہ دور جائیں. اب غصے میں اتنے پاگل ہو گئے کہ نہیں علی یہ کیا مرحلہ ہے, مگر کیا مطلب کہ جیسے یہ ویسے نہیں ہم. اور ان کا خاموش, یہ نہ کہنا کہ جیسے وہ, جیسے یہ چہرے دیکھ کے مت بتانا, جیسے وہ ویسے ہم. دلوں کی وادیوں میں دیکھو کس کے دل میں علی کی محبت ہے, کس کے دل میں علی کی عداوت ہے. چہرے دیکھ کے اندازہ نہیں لگاؤ, دلوں میں دیکھو کس کی محبت ہے, کس کی عداوت ہے. مولا نے فوراً فرمایا دیکھو تمہارے دل میں میرا حسد ہے, ان کے دل میں محبت ہے. تو یہ شاخوں کے قریب گئے, شاخیں ان کے قریب آ گئی. تمہارے دل میں حسد تھا تو شاخیں دور ہو گئی. اگر یہ حسد نہ نکلا تو جیسے شاخیں ہوئی ویسے جنت دور ہو جائے گی. جس کے دل میں محبت ہے جنت اس کے قریب ہو جائے گی. صلوات پڑھے بر محمد. جیسے شاخیں دور ہو گئی ہیں تم سے ویسے جنت دور ہو جائے گی. اللہ نے بتایا سب کو. اب جس کا جی چاہے جنت سے دور ہو جائے, جس کا جی چاہے جنت کے قریب ہو جائے. ہر کسی کی قسمت میں علی اور مصطفیٰ نہیں ہے, ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے. اور یہ تو وہ شرف اعجاز کہتے نہیں کہ ان کی محبت میں کائنات کو پیدا کیا. بلکہ میں اور اس سے آگے بڑھ کے ایک جملہ کہہ دوں, ان کی محبت میں تو پیدا کیا, بلکہ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ نے انہیں بھی کائنات پہ اختیار دے دیا, موت اور حیات پہ اختیار دے دیا. جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ نے انہیں کائنات پہ اختیار دے دیا. آپ نے سنا ہوگا نا, علی نے سورج کو نکالا. بلال کیا تھے, رنگ کالا تھا, حبش کا رہنے والا تھا, نبی کا متوالا تھا, لوگوں کی دانتوں میں کھٹکتا تھا, لیکن دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی. اتنا بلند کر دیا, جن کے ذہنوں میں بلندی کا غرور تھا انہیں نیچے کر دیا. اب بلال بلند ہو گئے. کل تک جو بلال کو دوڑاتے تھے اللہ کے رسول کی محبت ان لوگوں کو دوڑانے لگی. کل تک جو بلال کو دوڑاتے تھے غلام بنا کے بلال ادھر آؤ, بلال ادھر آؤ, لیکن جب نبی کی محبت آئی اب گلدستہ اذان میں پہنچے, جیسے ہی کہا اللہ اکبر, گورا بھی دوڑ رہا ہے, ناٹا بھی دوڑ رہا ہے, کالا بھی دوڑ رہا ہے, لمبا بھی دوڑ رہا ہے. دوڑ دوڑ کے آتے تھے, بلال کو دیکھ کے چل جاتے تھے. فیصلہ کیا کہ اب اس مؤذن کو بدل دیں گے. سنا ہے نا, اپنے مؤذن کو بدل دیں گے. جس کا انتخاب اللہ کرے اسے بندے کیا بدلیں گے. یہیں سے اگر عقل و شعور ہوتا تو یہیں سے سمجھ جاتے, ارے جو اللہ مصطفیٰ کے مؤذن کو بدلنا گوارا نہ کرے, جو اللہ یہ گوارا نہ کرے کہ مسجد نبوی کا مؤذن بدلا جائے, وہ اللہ یہ کیا گوارا کرے گا کہ مسجد نبوی کا. اب انہوں نے ایک دن کر لیا کڈنیپ بلال کا. ایک گورا چٹا بڑی اچھی آواز والا لے کے آئے. اچھی آواز کمال نہیں ہے, اللہ جسے قبول کر لے وہ کمال ہے, مصطفیٰ جسے قبول کر لے وہ کمال ہے. اب بلال کو بند کر دیا ایک جگہ, اس سے اذان کہلوا دی. اب بلال کہہ رہے سورج سے کہ میں بھی علی کا دیوانہ ہوں, اگر تو نکل آیا تو تو جانے. وہ نکل ہی نہیں رہا. علی کا دیوانہ سورج سے خطاب کر رہا ہے. اب ادھر یہ بے چین ہے, پریشان ہے, نہ سورج نکل رہا ہے نہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. بھئی اذان ہوتی تھی تو مصطفیٰ آتے تھے, نماز پڑھاتے تھے. نہ سورج نکل رہا ہے نہ مصطفیٰ آ رہے ہیں. بے چین ہو کے نبی کے گھر پہ چلے گئے, دفع بات کیا. اللہ کے رسول چلیے کا کہاں کا مسجد, کا ابھی تو اذان نہیں ہوئی, کا اذان تو ہو گئی, کا اذان ہو گئی, میرے بلال نے تو دی نہیں. اذان ہو گئی, کا میرے بلال نے تو نہیں دی. کہا آپ کو کیسے پتا, کہا ایسے پتا جب میرا بلال اذان دیتا ہے تو گلیوں میں ملائکہ اذان دیتے ہیں, مجھے پتا چل جاتا ہے میرے بلال نے اذان دی ہے.
अल्लाहु अकबर। सूरज नहीं निकला, मुस्तफा नहीं आए। एक मुअज्जिन के लिए बिलाल कौन थे? क्या ज़बान चूसी थी? क्या सीने पे पले थे? क्या दोष पे सवार हुए थे? क्या मुस्तफा ने आगोश में लिया था? अरे जब मुस्तफा की मस्जिद के एक मुअज्जिन का ये आलम है, तो जिसे गदीर ने मौला बनाया होगा, सीने पे सुलाया होगा, आलम क्या होगा? उसकी बुलंदियों का आलम क्या होगा? दुनिया सब कुछ करके देख चुकी है, लेकिन नबी ने फरमाया कि मेरे कराबतदारों से मबद्दत करो। और ये मबद्दत हम ऐसे पेश करते कि जमाने ने देखा, ये फर्श अज़ा बिछाना अजर रिसालत, अज़ा खाना सजाना अजर रिसालत है, नौहा पढ़ना अजर रिसालत है, मातम करना अजर रिसालत है, जुलझना निकालना अजर रिसालत है, आंसू बहाना अजर रिसालत है। ये मुस्तफा ने नहीं मांगा, अल्लाह ने मांगा मुस्तफा के जरिए। अब जिसका जी चाहे दे, जिसका जी ना चाहे वो ना दे। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, आप आजाद हैं, आपकी मर्जी हो माने, ना मर्जी हो ना माने। लेकिन ये कमाल है, देखिए कि कितनी मर्तबा आप फजाइल सुनते हैं रोजाना, लेकिन दिल नहीं भरता। और आदमी यही कहता है कि 10 हजारों जाकिर बदल जाते हैं। अरे क्या कहना साहब, उन्होंने तो ऐसा पढ़ा जैसे सुना ही नहीं। एक ही वाकया खैबर का 10 बार सुनिए, अरे साहब ऐसा उन्होंने पढ़ा, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा। तो क्या कमाल है? ना आपका कमाल है, ना हमारा कमाल है, इस जिक्र का कमाल है। ये जबानों को बदल देता है और जहनों को बदल देता है। और कितना बड़ा कमाल है, देखिए बच्चे बैठे हुए, 4 5 7 अच्छे खासे बच्चे बैठे हैं, इनको घर में बिठा लिए। ये घर में वैसे शैतानी नहीं करेंगे, और जब भी कोई मेहमान आएगा तो ऐसी शैतानी करेंगे कि अब्बा भी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, अम्मा भी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। और ये मौका पाके आप समझिए कि खुदा की कसम, आप सब जानते क्या क्या है। मतलब पैसे आप खिलाते रहिए, इन्हें कभी नहीं खाएंगे, और जब मेहमान आएगा तो खुद ही हाथ डाल देंगे। अब वो दूर के देख रहे हैं, इतने शरीफ थे कि कभी ऐसा नहीं किया, इसने कभी नहीं किया। मेहमान आ गए, आप तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे मानते नहीं है। लेकिन जहां फर्श अज़ाए हुसैन पे आए, न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला है, न कोई पैर बताने वाला है, न कोई बच्चा इधर होता है, न कोई बच्चा उधर होता है। क्या मतलब है कि कोई ताकत है जिसकी हुकूमत बच्चों के जहनों पे भी है, बगल पे भी है, जिसमें भी है। कोई ताकत है जिसकी हुकूमत बच्चों के जहनों पे भी है, बच्चों के बदन पे भी है। तो माओ को चाहिए उसी ताकत से फायदा उठाएं, उसी ताकत से फायदा उठाएं। कभी ज़ियारत हुसैन पढ़ के पानी पिलाएं, कभी ये तस्बीह ज़हरा पढ़ के दम करें, कभी ज़ियारत आशूरा पढ़ के दम करें। फिर देखिए वो बच्चे जैसे फर्श अज़ा पे यहाँ बैठे हैं, आपके सामने वैसे ही अदब से बैठेंगे। रास्ते में चलेंगे तो अदब से चलेंगे, रिश्तों से मिलेंगे तो मोहब्बत से चलेंगे। इसलिए कि बच्चों को परवरिश में वो दीजिए जो बच्चों को जरूरत है। पेड़ की जड़ों में तेजाब डालेंगे तो गल जाएगा, पानी डालेंगे तो आबाद हो जाएगा। जड़ों में तेजाब मत डालिए, मोहब्बत अली का पानी डालिए। जब मोहब्बत अली का पानी डालेंगे ना, तो बच्चों का मिजाज कभी सलमान होगा, कभी अबूजर होगा, कभी अम्मार होगा, कभी मिर्दाद होगा, और ये बच्चे जमाने में आपका नाम करेंगे। याद रखिए, जो माँ बाप अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत में पालते हैं ना, माँ बाप मर भी जाते हैं लेकिन बच्चे उन्हें मरने नहीं देते। जो लोग बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत में पालते हैं, माँ बाप मर भी जाते हैं लेकिन बच्चे उन्हें मरने नहीं देते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? कभी 40वां करके जिंदा बनाते हैं, कभी बरसी करके जिंदा बताते हैं, कभी तीजा करके जिंदा बताते हैं। और ये जिंदगी का सबूत ही तो है कि जहां नबी ने फरमाया जो मेरे अहले बैत की मोहब्बत लेके जाएगा वो जिंदा और जावेद रहेगा। और आज भी आप देखिए कि जो लोग दुनिया से गुजर गए, अगर शायर हुसैन थे तो कभी सलाम की शक्ल में जिंदा है, कभी मसीह की शक्ल में जिंदा है, कभी दोहरे की शक्ल में जिंदा है, कभी मुसद्दस की शक्ल में जिंदा है। जो अपने लिए महल बना के जिए वो मर भी गए, महल खंडर भी हो गए। जो हुसैन के लिए जिए और रज़ा खाना बना दिया, कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, हमेशा आबाद रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो अपने लिए जिए
محل बनवा दिए, मर भी गए, महल खंडर हो गए। और जिन्होंने हुसैन का ज़ाखाना बनवाया, जिंदा है, ये घर भी आबाद है। आज पड़ोस में किसी का घर हो, बहुत अच्छा महल हो, और उसमें अंधेरा हो, देखे कौन मोहल्ले वाला मोमबत्ती जलाएगा? कभी गया कोई कि साहब फला साहब बाहर गए हुए, इनके घर में रोशनी कर दे, इनके घर को सजा दे, अज़ाखाना खाली छोड़ के जाइए। आपके पास फोन आएंगे, अरे साहब जुमरात आने वाली है, चाबी किसके पास है? चाबी किसके पास है? क्या मतलब? अंधेरा थोड़ी रहेगा, अंधेरा थोड़ी रहेगा। ये याद रखिएगा, अपनी लिए घर बनाओगे तो अंधेरा यहाँ भी रहेगा, कब्र में भी रहेगा। हुसैन का घर बनाओगे, यहाँ भी उजाला रहेगा, कब्र में भी उजाला रहेगा। बनाओ तो हुसैन के लिए बनाओ। और एक और कमाल है, जिन घरों में अज़ाखाना नहीं होता वो घर बिक जाते हैं। जिन घरों में अज़ाखाना नहीं होता है वो घर बिक जाते हैं, और जिन घरों में अज़ाखाना होता है बेचने के लिए भी आमादा होते तो कहते हैं नहीं बेचेंगे नहीं, इसलिए कि उसमें तो अज़ाखाना है। तो कम से कम अज़ाखाना घर को बिकने से तो बचा लेता है, कम से कम आपका घर तो बच जाता है। जिस हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, आज अगर थोड़ा सा हम खर्च कर देते हैं तो कोई कमाल नहीं। ये भी सब कुछ इमाम हुसैन का है। आज जो लोग कहते हैं अरे बहुत सारे लोग खाने के लिए आते हैं, तो जो घर पे खा रहे हैं वो किसका सदका है? कभी इसका इलाज करिए अपने जहन का कि ये खाना ये भी हुसैन का है, जो घर में खा रहे हैं वो भी ज़हरा का सदका है, जो बाजार में खा रहे हैं वो भी ज़हरा का सदका है। अल्लाह ने आपको खिलाने वाला बनाया है, ये आप समझिए, ये इमाम की जिम्मेदारी है। गैबत इमाम में जो आपसे काम लिया जा रहा है, भाई फर्श अज़ा बिछाना इमाम की जिम्मेदारी है, मोमिनीन को तबरुक देना इमाम की जिम्मेदारी है। इमाम की गैबत में आपसे वो काम लिया जा रहा है, तो ये इमाम का काम आप कर रहे हैं। तो जिसको भी तबरुक दे तो चूम के दें, जो तबरुक ले रहा है उसका एहतराम करें। इसलिए कि हर वो फकीर होता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं है, हर वो इंसान अमीर है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है। और हुसैन किसी का एहसान नहीं लेते। अगर आप चंद दिरहम खर्च करेंगे तो उसके 1000 गुना आपको दे दिए जाएंगे। कभी रास्ते में हिफाजत होती है, कभी बीमारी में शिफा मिल जाती है, कभी बच्चे सही रास्ते पे चले जाते हैं, कभी आपकी जान बच जाती है। 1000 जगह से जिक्र आपको बचाता है। लेकिन क्या किया जाए, आपको तो हजारों जगह से बचा दिया, लेकिन हुसैन ने आपके लिए अपना घर लुटा दिया। कभी दुआ चौथी मजलिस से फरमाइश की गई बीबी इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ने के लिए, तो चंद बीबी सकीना के मसाइब। ये वो हुसैन हैं जिन्होंने कभी किसी को अपने दर से खाली नहीं जाने दिया। अल्लाह के रसूल के दरबार में एक मरतबा एक राहिब आया था और उसने कहा था अल्लाह के रसूल मेरी औलाद नहीं है। तो नबी ने फरमाया तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। जब वो जाने लगा था एक छोटा सा शहजादा आया, कहा नाना ये कौन है? कहा इसकी किस्मत में बेटा औलाद नहीं। कहा नाना आपके दरबार से कभी कोई खाली नहीं गया। बुलाया, कहा हमने तुझे एक बेटा दिया, हमने तुझे 2 बेटे दिए। हुसैन बेटे देते जा रहे थे, जिब्राइल आ गए, मुस्तफ़ा अगर हुसैन आज क़यामत तक के लिए औलाद दे दें तो रोकना नहीं। जब वो जाने लगा उसने कहा यकीन तो हो मौला के औलाद मिल जाएगी, लेकिन मौला बस एक गुजारिश है। क्या क्या? तो मौला ये बताइए कभी आप हमारे घर मेहमान बन के आएंगे? मौला कभी आप हमारे घर मेहमान बन के आएंगे? हुसैन ने कहा हाँ हम तेरे घर मेहमान बन के तो आएंगे, लेकिन वो अलग बात है कि तू हमें पहचान न सकेगा। अल्लाह अकबर। आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैं कोशिश करूंगा कि जी भर के आप गिरिया कर लें, क्योंकि चंद दिन रह गए हैं अय्याम अज़ा के, फिर अगला बरस आएगा, हम और आप गिरिया करेंगे। पता नहीं कैसे हालात हो कैसे ना हो, कौन जिंदा रहे कौन जिंदा न रहे। हुसैन की मजलिस में ये सोच के रोया करो कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी मजलिस है। मौला जो आंसुओं के कतरे निकले वो रुमाल ज़हरा में कबूल हो जाएं। वो बीवी आती है, चूँकि मौला सज्जाद फरमाते हैं कि जब कहीं पे मजलिस होती है तो 3 बीवियाँ ज़रूर पहुँचती हैं, बीबी फातिमा ज़हरा, बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना। और जब तक फ़ज़ाइल होते रहते हैं ये तीनों बीवियाँ अपनी जगह पे बैठी रहती हैं। जब जाकिर मसाइब शुरू करता है तो हमारी दादी अम्मा फातिमा ज़हरा एक हाथ में रुमाल लेती हैं, एक हाथ टूटी हुई पसलियों पर रखती हैं, हर रोने वाले के पास जाती हैं और उससे कहती लाओ मेरे हुसैन के हिस्से के आंसू दे दो। अल्लाह अकबर। अपने रुमाल में आंसू लेती हैं
اور مولا حسین کے پاس جاتی ہیں, مولا حسین کے زخموں پہ لگاتی ہیں. آقا مظلوم مولا کہتے ہیں اماں بڑا سکون مل رہا ہے, اماں بڑا سکون مل رہا ہے. میرے لال تیری فرش عزا بچھائی گئی تھی, تیرے عزاداروں کے آنسوؤں کے قطرے ہیں, اماں بڑا سکون مل رہا ہے. اللہ اکبر. روایت کے جملے ہیں کہ حسین کے سارے زخم بھر جاتے ہیں لیکن 2 زخم رہ جاتے ہیں. ایک زخم علی اکبر کا ہے, ایک زخم عباس کا ہے. آپ جانتے کون حسین؟ بی بی فاطمہ زہرا کتنی محبت کرتی تھی. دنیا کی مائیں واقعی میں بہت محبت کرتی ہیں, لیکن کسی بھی ماں نے آج تک اپنے بیٹے کی محبت میں بندے کفن نہیں توڑے تھے. لیکن امام حسین کی محبت میں زہرا نے بندے کفن توڑ دیے تھے. میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا. اور مولا علی سے یہ وصیت کی تھی کہ یا علی رات کے سناٹے میں جب وقت ملا کرے تو ہماری قبر پہ ضرور آنا. اور یہ کہا تھا علی میرے حسین کا بہت خیال رکھنا. یا علی جب میرے شکم میں تھا تو آوازیں آتی تھی اماں میں پیاسا ہوں, اماں میں مسافر ہوں, اماں میں مظلوم ہوں, اماں میں پیاسا ہوں. یا علی میرے حسین کا بڑا خیال رکھنا. زہرا دنیا سے گزر گئی. ایک رات مولا علی شہزادی کی قبر پہ تلاوت کر رہے تھے. قبر زہرا لرزنے لگی. اندر سے آواز آئی علی تلاوت بند کر دو, گھر چلے جاؤ. رات کے اندھیرے میں میرا حسین اٹھ گیا ہے, آواز دے رہا ہے اماں کہاں ہو میں پیاسا ہوں, اماں آپ کہاں ہے میں پیاسا ہوں, میرا حسین اٹھ گیا ہے. مولا گھر میں تشریف لائے, امام حسین کو سینے سے لگایا اور پانی پلا دیا. میں کہوں گا مولا آپ موجود تھے, آپ نے آقا حسین کو سینے سے لگایا اور پانی پلا دیا. مولا ذرا کربلا آ کے دیکھیے, جہاں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں کہیں بھی کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اللہ اکبر. موت کا بازار گرم ہوا. کیا مظلومی کا عالم تھا. قاسم کی پامال لاش حسین لا چکے, اکبر کے سینے سے برچھی کی علی نکال چکے, علی اصغر کا ننھا سا لاشا دفن کر چکے ہیں, اور محمد کے لاشیں لا چکے ہیں, عباس کے بازو اٹھا چکے ہیں. اب وہ وقت بھی قریب آیا جب مظلوم کربلا تیار ہو کے کربلا کے مقتل میں جا رہے ہیں. لیکن عزیزوں آپ کو رونے کا حق اس لیے ہے کہ آخری وقت بھی مولا حسین نے آپ کو یاد کیا تھا. کب یاد کیا تھا؟ جب مولا سید سجاد کے خیمے میں گئے تھے اور بیٹے کو بیدار کیا تھا اور کہا تھا میرے لال جب رہا ہو کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا, ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر. آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی, ماں بہنوں کی بھی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے. عزیزوں جب کربلا میں حسین چلے ہیں نا مقتل میں, تو تاریخ یہی تو بتاتی ہے کہ ذوالجناح پہ سوار ہوئے, کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. بہن کہتی آج عباس نہیں ہے زینب تمہیں سوار کرائے گی, علی اکبر نہیں ہے زینب تمہیں سوار کرائے گی. سوار تو ہو گئے. ذوالجناح پہ جب چلنا چاہتے ہیں تو ذوالجناح آگے نہیں بڑھا. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے ذوالجناح مجھے آخری مرتبہ مقتل تک پہنچا دے, اب اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا. لیکن کیا دیکھا, ذوالجناح نے سر جھکا دیا. آواز دے رہا مولا میں کیسے آگے بڑھوں, میرے قدموں میں آپ کے سینے پہ سونے والی بیٹی لپٹی ہوئی ہے جو آواز دے رہی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا, ابھی تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے, بیٹی کو سینے سے لگایا. میرے لال کیا ہوا بابا, کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میرے لال جہاں سے کوئی مسافر کبھی پلٹ کے نہیں آتا. بابا آپ کو تو معلوم ہے بابا آپ کے سینے کے علاوہ ہمیں کبھی نیند نہیں آتی ہے. میرے لال آج سے تم اماں کے سینے پہ سو جانا. بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر ہوتے ہیں. میرے لال آج سے قانون بدل جائے گا, اس جنگل میں اصغر ہمارے سینے پہ سوئیں گے, تم اماں کے سینے پہ سو جانا. بیٹی بڑا سمجھدار تھی. بیٹی کہتی ٹھیک ہے بابا جب آپ جا ہی رہے ہیں تو بیٹا آخری بار بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا دو. بس درمیان میں روک کے میں ایک جملہ کہوں گا, آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوتے ہیں, جب آپ پردیس جاتے ہیں نا سفر پہ تو اکثر بچے کبھی مچل جاتے ہیں اور آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کی شریک حیات کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لو اور اس کے بعد بچہ چپ جائے گا پھر چلے جائے گا. ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے بچے کو سینے سے لگا لو اور اس کے بعد وہ چپ جائے گا چلے جائے گا. سکینہ کہتی بابا کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پہ سلا لو, بابا پھر چلے جانا. بابا مجھے معلوم ہے کہ پھر آپ کا سینہ نہیں ملے گا, شمر کے تماچے ملیں گے. بابا شام غریبہ میں میرا دامن چلایا جائے گا. بابا مجھے اونٹ کی ننگی پل پہ باندھا جائے گا, مجھے معلوم ہے بابا. عزیزوں حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے. وہ زمین جہاں چنے کا دانہ ڈالا جاتا تھا تو بھن جاتا تھا. جلتی ہوئی ریتی پہ فاطمہ کا لال لیٹ گیا. سکینہ سے کہا میرے لال میرے سینے پہ سو جا. سکینہ بابا کے سینے پہ سوئی. ابھی کچھ دیر گزری تھی, شرم کر کے نہ روئیے گا,
ابھی کچھ دیر گزری تھی، بچی کہتی بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ قمر لال کیا ہوا؟ کہ بابا اب سکینہ کبھی نہ روکے گی۔ قمر لال کیا ہوا؟ بابا بھی ہماری آنکھ لگ گئی تھی، ہم نے کیا دیکھا، دادی اماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے ہیں، آواز دے رہی میرے لال سکینہ زمین کربلا چل رہی ہے، میں نے حسین کو چکیا پیس کے بالا ہے۔ اللہ عزیز و مولا حسین چلے گئے، مقتل میں جا کے حسین کی شہادت ہو گئی۔ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے، وہ جو راہب نے کہا تھا آقا ہمارے گھر آئیے گا، کہا آئیں گے تو پہچان نہ سکے گا۔ جب یہ قافلہ دیار راہب سے گزرا تو ایک بچی ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہائے میرا غریب پاپا حسین۔ راہب کی زوجہ دوڑتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، اے راہب غضب ہو گیا، ہمارے دیار سے کوئی قافلہ ہے، کوئی بچی ہے جو ہمارے اس آقا کا نام لے کر رو رہی ہے جس نے ہمیں بیٹے دیے تھے۔ راہب اس سے کہنا جب تک قافلہ یہاں رہے ہمارے آقا کا نام لے کے نہ روئے۔ راہب آیا، دیکھا تو عجیب منظر ہے کہ ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہے۔ تو اس راہب نے پوچھا اس قافلے کا سالار کون ہے؟ سید سجاد کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اس بچی سے کہنا جب تک یہاں رہے یہ یا حسین کے نہ روئے، حسین کے نہ روئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے اس آقا کا نام ہے جس نے ہمیں بیٹے دیے تھے۔ سجاد نے زینب کو دیکھا، زینب نے سجاد کو دیکھا، وہ بھی اماں پہلی مرتبہ کوئی بابا کا چاہنے والا نہیں۔ وہ بھی اماں پہلی مرتبہ کوئی بابا کا چاہنے والا ملا ہے۔ راہب یہ کہہ کے چلا، ابھی کچھ دور چلا تھا کہ ایک آواز آئی، راہب تجھ پہ ہمارا سلام۔ بس یہ آواز کا سننا تھا کہ قیامت آ گئی کہ راہب کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پھر چلا آگے، پھر دوسری آواز آئی، راہب تجھ پہ ہمارا سلام۔ پھر پلٹتا ہے، تیسری مرتبہ جو آواز آئی تو قیامت ہو گئی۔ ایک نیزے پہ ایک ایسا سر تھا جس کے چہرے پہ خون ملا ہوا ہے، بالوں میں گرد پڑی ہوئی ہے، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ دیکھنا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس ایک مرتبہ کہتا ہے اس کا قافلے کا ذمہ دار کون ہے، بس کچھ کہہ کے اس نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز اس سے مل رہی ہے جس نے مجھے بیٹے دیے ہیں۔ بس کہتا کتنی دولت لے لو لیکن ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ بس سر کو لیا، آغوش میں رکھا، گھر میں داخل ہوا، زوجہ نے دیکھا عجیب منظر ہے، خون ہے دامن میں، چہرے پہ خون بنا ہوا ہے۔ راہب تم تو بچی کو منع کرنے گئے تھے، یہ سر کس کا لے کے آ گئے ہو؟ کہ جب میں آ رہا تھا تو اس سے آواز آ رہی تھی کہ راہب تجھ پہ سلام۔ کہ میں کیا کروں، اس کی آواز اس سے مل رہی ہے جس نے ہمیں بیٹے دیے۔ شرم کر کے نہ روئیے گا عزیزوں، ختم ہو رہی ہے مجلس۔ جس سے اس کی آواز اس سے مل رہی ہے جس نے ہمیں بیٹے دیے تھے۔ سر کو ایک حجرے میں لے جا کے رکھ دیا۔ جیسے جیسے رات بڑھی قیامت شروع ہو گئی، رات کا آدھا حصہ بڑھا، راہب کی زوجہ نے عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے کچھ ہماریاں آ رہی ہیں، وہ ہماریاں زمین پہ اتر رہی ہیں، ان میں سے کچھ بیبیاں نکل رہی ہیں۔ راہب کی زوجہ نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو کبھی دائیں جانب گرتی ہے کبھی بائیں جانب گرتی ہے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مسافر حسین، ہائے میرا پردیسی حسین۔ راہب کی زوجہ تڑپ گئی، ایک مرتبہ راہب کا شانہ پکڑ کے ہلایا، ارے راہب کس کا سر لے کے آ گیا ہے؟ ارے ہمارے گھر میں کچھ بیبیاں گریہ کر رہی ہے۔ راہب اٹھا، آ کے دیکھا، ایک مرتبہ ہاتھوں میں جوڑ کے کہتا ہے تجھے اسی کا واسطہ ہے جس نے ہمیں بیٹے دیے، آخر بتا تو صحیح تو کون ہے؟ لبے حسین سے آواز آئی، راہب ہم نے وعدہ کیا تھا تیرے گھر آئیں گے تو ہمیں پہچان نہ سکے گا۔ راہب میں حسین ہوں، وہ جو بچی رو رہی تھی میرے سینے پہ سونے والی میری یتیمہ سکینہ ہے، وہ قیدی میرا سجاد۔ راہب ہم نے تجھے بیٹے دے دیے، میرا اکبر مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ ماتم حسین۔ یا مولا یا حسین یا
حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین یا مولا یا حسین. کون کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ ہوا؟ شور ماتم کا زمانے میں کبھی کم نہ ہوا. شور ماتم کا زمانے میں کبھی کم نہ ہوا. مٹ گئے اہل جفا، مٹ گئے اہل جفا، تیرا ماتم نہ رکا یا مولا یا مولا یا حسین 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 یا مولا یا حسین. زندگی کو تیرے ماتم نے ضیاء بخشی ہے، ہم کو تلواروں نے جینے کی ادا بخشی ہے، ہم کو تلواروں نے جینے کی ادا بخشی ہے. تیرے ماتم کا دیا، تیرے ماتم کا دیا سب پہ طوفان سے جلا یا مولا یا مولا یا حسین 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 یا مولا یا حسین. جلوے میسم تمہار عطا کرتا ہے، یہ ہمیں ضرورت مختار عطا کرتا ہے، یہ ہمیں ضرورت مختار عطا کرتا ہے. ہم نے شولوں پہ کیا، ہم نے شولوں پہ کیا تیرے ماتم کو بپا یا مولا یا